بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 فزکس چیپٹر نمبر 7 کا ٹاپک پڑھیں گے، کینیٹک مالیکیولر ماڈل آف میٹر۔ کینیٹک مالیکیولر ماڈل آف میٹر۔ سب سے پہلے what is matter؟ میٹر ہے کیا؟ Everything which occupies space and have weight is called matter۔ ہر وہ چیز جو اسپیس آکوپائی کرے اور اس کا ویٹ ہو، اس کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ دیٹ از کالڈ میٹر۔ اس یونیورس میں جتنے بھی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا اس کو فیل کر سکے، وہ میٹر سے بنے ہوں گے۔ دے آر میڈ آف میٹر۔ فار ایگزامپل مارکر از میڈ آف میٹر۔ اس میں کیا؟ پلاسٹک سے بنا ہے۔ پلاسٹک کیا ہے؟ یہ میٹر ہے۔ اس طرح واٹر از میٹر، ایئر از میٹر، یہ بریکس جس سے روم بنا ہے یہ میٹر، یہ چیئر ووڈ سے بنا ہے تو یہ کیا ہے؟ میٹر ہے۔ تو ایوری تھنگ ان دا یونیورس از میڈ آف میٹر۔ پھر میٹر کو ہم 3 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ون گروپ از کالڈ سالڈ، the second one is liquid and the third one is gases۔ liquid اور gases کو ہم fluid بھی کہتے ہیں۔ these are called fluid۔ fluid کیوں یہ کہتے ہیں؟ because it can flow۔ اس لیے gases and liquids کو ہم fluid بھی کہتے ہیں۔ solid اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ liquid اور gases کا آپس میں تھوڑا سا ریلیشن ہے۔ to some extent they are similar۔ بلکہ بعض سائنٹسٹ تو کہتے ہیں کہ liquid اور gases میں بہت کم ڈفرنس ہے، اور وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور شاید فیوچر میں ہمیں ایک 5th state of matter بھی ملے۔ وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ liquid اور gases they are linked to each other۔ ان دونوں میں کچھ مشابہت ہیں، سملرٹی ہے، گیسز میں اور لیکوڈ میں، لیکن سالڈ ان دونوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سالڈ ان دونوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سالڈ کیا ہے؟ سالڈ دیکھیں، on the basis of kinetic molecular model we divide matter in 3 states۔ The first one is solid۔ Solids are made of molecules which are close together۔ solid molecules سے بنا ہوگا، اور یہ تینوں state of matter solid, liquid, gas they are made up of molecules۔ تینوں state of matter یہ molecules سے بنے ہوں گے۔ so solids are made up of molecules which are close together in a fixed pattern۔ یہ ایک fixed pattern کے ساتھ molecule ایک دوسرے کے ساتھ close ہوں گے۔ دیکھیں یہ solid ہے، یہ اس کے molecules تو ایک خاص pattern کے ساتھ یہ molecules ایک دوسرے سے distance پہ ہیں، لیکن ایک دوسرے کے close ہوں گے، اتنے close ہوں گے کہ یہ فریلی مومنٹ نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ سے کسی باڈی میں یہ مالیکیولز ایک جگہ سے دوسری جگہ فریلی موشن نہیں کر سکتے، بیکاز دیر از اے لٹل اسپیس فار دیئر مومنٹ۔ اس کے مومنٹ کے لیے اسپیس اتنا نہیں ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک فریلی موو کرے۔ تو بعض سالڈ ایک خاص پیٹرن میں ہوں گے، اور کچھ سالڈ ایسے ہیں جس کا پیٹرن یعنی خاص نہیں ہوتا، کوئی خاص پیٹرن میں یہ مالیکیولز نہیں ہوتے، اور کچھ سالڈ اس میں مالیکیولز ایک خاص پیٹرن میں ہوں گے۔ ڈسٹینس بٹوین دیز مالیکیولز آر ویری لیس۔ ڈسٹینس دونوں یعنی اس مالیکیولز کے درمیان ڈسٹینس بہت کم ہوگا۔ اسپیس مالیکیولز کے درمیان نہیں ہے، اس لیے یہ فریلی مومنٹ نہیں کر سکتے۔
یہ فریلی مومنٹ نہیں کر سکتے. سو molecules of solid vibrate about their mean position. چونکہ یہ فریلی مومنٹ نہیں کر سکتے، جب سالڈ کے مالیکیول کو انرجی ملتی ہے تو ڈیو ٹو دیٹ انرجی these molecule will vibrate about its mean position. یہ اپنے ایکسس پہ اپنے مین پوزیشن کے ارد گرد صرف وائبریشن کریں گے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹری موشن یہ نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے یہ ٹوٹلی ٹرانسفر نہیں ہو سکتے دوسری جگہ تک کسی باڈی میں. سو مالیکیولز آف سالڈ آر وائبریٹ اباؤٹ دیئر مین پوزیشن. یہ اپنے مین پوزیشن کے ارد گرد وائبریٹ کریں گے. چونکہ اس مالیکیولز کے درمیان ڈسٹنس بہت کم ہے، اس لیے فورس آف اٹریکشن اس مالیکیولز میں زیادہ ہوگا. These molecules will attract each other with a stronger force. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سالڈ کے شیپ کو چینج نہیں کر سکتے. بہت مشکل سے ہم سالڈ کے شیپ کو چینج کرتے ہیں. کیوں؟ بیکاز آف دس اسٹرانگ اٹریکٹیو فورس آف مالیکیولز. اس مالیکیولز کے درمیان بہت اسٹرانگ اٹریکٹیو فورس ہوتا ہے، ایک دوسرے سے یہ اسٹرانگلی ہولڈ کیے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو ہم سالڈ کے شیپ کو ایزیلی چینج نہیں کر سکتے بیکاز آف دا اسٹرانگ اٹریکٹیو فورس بٹوین دا مالیکیولز آف سالڈ. اچھا، سالڈ کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ یہ الاسٹک ہے. جتنے بھی سالڈ ہیں یہ الاسٹک ہیں. الاسٹک کیا کہ اگر ہم اس پہ فورس لگائیں تو یہ اپنا شیپ چینج کر لے گا، اور چینج کرنے کے بعد زیادہ فورس لگے گا اس کو شیپ کو چینج کرنے کے لیے، اور واپس اپنے اوریجنل پوزیشن پہ یہ آسانی سے نہیں آتے. جو اس کا اوریجنل پوزیشن ہے اور اس اوریجنل پوزیشن یا اس اوریجنل شیپ کو ہم نے چینج کیا ود دا ہیلپ آف لارج اماؤنٹ آف فورس، تو یہ واپس اپنے آپ کو ریگین نہیں کر سکتے. یہ اپنے آپ کو ریگین آسانی سے نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہمارے پاس لوہا ہے، تو لوہا الاسٹک ہے. اگر ہم اس کو بینڈ کر لیں، اس کے شیپ لینئر شیپ سے ہم نے اس کو بینڈ کیا اور کرو شیپ میں اس کو چینج کیا، تو یہ لوہا واپس اسٹریٹ شیپ میں نہیں جا سکتا. سو سالڈز آر الاسٹک. یہ جتنے بھی سالڈز ہوں گے وہ الاسٹک ہوں گے. مینلی سالڈز آر الاسٹک. اچھا، جس طرح میں نے کہا کہ the force of attraction between solids are very strong. They hold each other with a stronger force. کیونکہ مالیکیولز کے درمیان ڈسٹنس کم ہے، اور جب ڈسٹنس کم ہو تو فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوگا. بیکاز فورس آف اٹریکشن اینڈ ڈسٹنس دے آر انورسلی پروپورشنل. ڈسٹنس کو کم کر لے تو فورس آف اٹریکشن بٹوین دا مالیکیولز آف سالڈ یہ زیادہ ہوگا. فورس ڈسٹنس کو زیادہ کرے، جس طرح گیسز میں ہے لیکوڈ میں ہے، تو فورس آف اٹریکشن وہ کم ہو جائے گا. سو دس از دا فرسٹ اسٹیٹ آف میٹر. سیکنڈ اسٹیٹ ہے لیکوڈ. جس طرح سالڈ مالیکیول سے بنے ہیں اس طرح لیکوڈ بھی مالیکیول سے بنے ہیں. لیکوڈ آر آلسو میڈ اپ آف مالیکیولز which are not in a fixed pattern. یہ مالیکیول ایک فکس پیٹرن میں نہیں ہوں گے. یہ مالیکیول جو ہے یہ اپنی پوزیشن کو چینج کرتے رہتے ہیں، اپنی پوزیشن کو چینج کرتے رہتے ہیں، کیونکہ کمپیریٹیولی سالڈ کے مقابلے میں لیکوڈ کے مالیکیول کے درمیان اتنا ڈسٹنس ہے کہ وہ وائبریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، وہ موو کر سکے. سو یہ لیکوڈ مالیکیول اس کا کوئی خاص پیٹرن نہیں ہوگا، کوئی فکس پیٹرن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ موو کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک موو کر سکتے ہیں، کیونکہ مالیکیولز کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہے. اگر ہم کمپیئر کر لیں اس کو سالڈ کے ساتھ، چونکہ ڈسٹنس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سالڈ، لیکوڈز کے مالیکیول کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہے، تو فورس آف اٹریکشن ریلیٹیولی ویک ہوگا. فورس آف اٹریکشن بٹوین واٹر مالیکیول یہ ویک ہوگا. کیوں ویک ہوگا؟ کیونکہ ڈسٹنس زیادہ ہے مالیکیولز کے درمیان.
یہ مالیکیول ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈنگ کرتے ہیں. یہ مالیکیول کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سلائیڈنگ کریں گے. سلائیڈنگ. These molecules will slide over each other. The molecules of liquid slide over each other. یہ ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈنگ کریں گے. تو مالیکیول اپنی پوزیشن کو چینج کر رہے ہیں، اس لیے یہ مالیکیول کوئی خاص فکس پیٹرن میں نہیں ہوں گے. کوئی فکس پیٹرن میں نہیں ہوں گے. سالڈ کا تو فکس شیپ ہوگا، لیکن لیکوڈ کا کوئی فکس شیپ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ جس کنٹینر میں بھی لیکوڈ کو ڈال دیں یہ لیکوڈ وہی شیپ اڈاپٹ کر لے گا. گلاس میں ڈال دے تو لیکوڈ کا شیپ گلاس یعنی گلاس بن جائے گا. کسی بلون میں ڈال دے لیکوڈ کو تو لیکوڈ کا شیپ وہ اس بلون کی طرح ہو جائے گا. سو اس کا کوئی فکس شیپ نہیں ہوگا. لیکوڈ کا فکس شیپ نہیں ہوگا. اچھا، پھر جس طرح میں نے کہا کہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہے تو اس کے درمیان فورس آف اٹریکشن بھی کم ہوگا. دیر از ویری لیس فورس آف اٹریکشن بٹوین دا مالیکیولز آف لیکوڈ. لیکوڈ میں جس طرح واٹر ہے اور یعنی ہمارے پاس جو فلوئڈز ہیں اس میں وہ سارے یعنی لیکوڈز میں آئیں گے. پھر ہے گیسز. گیسز لیکوڈ اور سالڈ کی طرح گیسز بھی مالیکیول سے بنے ہیں. گیسز آر آلسو میڈ آف مالیکیولز which are in constant random motion. یہ ایک random motion، بے ترتیب موشن، ٹھیک ہے، irregular motion. Gas molecule will perform a irregular or random motion. کوئی فکس ڈائریکشن میں نہیں، کوئی خاص پیٹرن کے ساتھ نہیں، بس یوں ہی ادھر ادھر موو کریں گے جس کنٹینر میں یہ گیس پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو gas molecules move randomly in a container. ٹھیک ہے، the distance between molecules are larger. گیس مالیکیول کے درمیان ڈسٹینس سالڈ اور لیکوڈ سے بھی زیادہ ہے. گیس مالیکیولز آر اپارٹ فرام ایچ ادر. یہ سالڈ کے درمیان ڈسٹینس کم، لیکوڈ میں پھر زیادہ، گیس میں پھر سب سے زیادہ. مالیکیولز کے درمیان ڈسٹینس زیادہ ہوگا، گیس مالیکیولز کے درمیان ڈسٹینس زیادہ ہوگا. چونکہ ڈسٹینس زیادہ ہے تو فورس آف اٹریکشن بٹوین دا گیس مالیکیولز وہ بہت کم ہوگا. تو جب فورس آف اٹریکشن کم ہوگا دین دیز گیس مالیکیولز آر فری ٹو موو inside the container. یہ کنٹینر میں فریلی موو کریں گے کیونکہ ایک دوسرے کو ہولڈ نہیں کیا، ایک دوسرے کو پکڑا نہیں ہے، تو فورس اتنا کم ہے کہ آلموسٹ نیگلیجیبل ہے، ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، بہت ویک اٹریکٹیو فورس ہوگا. تو یہ رینڈملی موو کریں گے کنٹینر میں، اور اس موشن کے دوران ڈیورنگ دا موشن دیز مالیکیولز collide with each other and as well as with the walls of container. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مالیکیولز کولیجن کریں گے اور ساتھ ساتھ میں جس کنٹینر میں یہ گیس پڑا ہے اس کنٹینر کے والز پہ کے ساتھ بھی کولیجن کریں گے. تو کولیجن سے کیا ہوگا کہ یہ پریشر ایگزرٹ کریں گے. جب کولیجن کریں گے تو یہ وال آف دا کنٹینر پہ پریشر ایگزرٹ کریں گے. بیکاز دا مالیکیولز موو رینڈملی ان دا کنٹینر. یہ کنٹینر میں کانسٹنٹلی موو کر رہے ہیں اور رینڈملی کر لیں، کسی خاص ڈائریکشن میں نہیں، بس پورے کنٹینر میں یعنی ادھر ادھر موشن کر رہے ہیں. These lines show that they are in random motions and they exert force on each other as well as on the walls of the container. کنٹینر کے وال اس پہ بھی فورس ایگزرٹ کریں گے اور ایک دوسرے پہ بھی فورس ایگزرٹ کریں گے because they collide with each other. گیس کا بھی کوئی گیس مالیکیولز کا بھی کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ رینڈملی موو کر رہے ہیں. تو جب فکس پیٹرن نہیں ہے تو گیس مالیکیولز یا گیس کا کوئی فکس شیپ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جس کنٹینر میں آپ گیس کو بھی ڈالیں اسی کنٹینر کا شیپ یہ اڈاپٹ کرے گا، اسی کنٹینر کا شیپ یہ اختیار کرے گا. کوئی فکس شیپ نہیں ہے، نہ کوئی فکس والیوم ہے گیس کا لیکوڈ کی طرح. تو
اس کا کوئی فکس نہ والیوم ہے نہ شیپ ہے، جس کنٹینر میں ڈال دے اسی کنٹینر کا شیپ اڈاپٹ کرے گا، اختیار کرے گا۔ فورس آف اٹریکشن بہت ویک ہوگا، آلموسٹ نیگلیجبل ہے، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سو فورس آف اٹریکشن از سو ویک دیٹ وی نیگلیکٹ دس فورس، ہم اس فورس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، نظر انداز، کیونکہ بہت ویک ہوگا۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیجن کرے گا ایز ویل ایز ود دا وال آف کنٹینر، اور اس کولیجن کی وجہ سے ایک دوسرے پہ فورس ایگزرٹ کریں گے، پریشر ایگزرٹ کریں گے، اینڈ آن دا وال آف کنٹینر پہ پریشر ایگزرٹ کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ تھا کینیٹک مالیکیولر ماڈل آف میٹر، کہ میٹر ہے کیا، میٹر کے سٹیٹس کتنے ہیں، اور پھر ہر ایک سٹیٹ کی پراپرٹیز کیا ہیں، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس۔ اوکے اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر کوئی کوشچن ہے اس ٹاپک کے ساتھ، یو کین آسک می تھرو واٹس ایپ گروپ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما